اب یہ جو انڈیپینڈنس کی موومنٹ چل رہی ہے جو 1918 میں سٹارٹ ہوتی ہے فارملی، جو مصطفیٰ کمال اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ 1923 تک جاتی ہے یہ اس ساری موومنٹ کے اندر اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ 23 اپریل کو 1920 جو ان کی اسمبلی ہے، گرینڈ نیشنل اسمبلی، وہ ایک بلڈنگ ہے جو آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہی ہے، اس کو انہوں نے مخصوص کیا کہ یہ ہماری گرینڈ نیشنل اسمبلی ہوگی۔ پلان کے مطابق، اوریجنل پلان کے مطابق کیا تھا کہ یہ اس نے 2 دن پہلے ہونا تھا، بدھ کو انہوں نے کہا تھا ہم کریں گے۔ مصطفیٰ کمال نے دیکھا کہ 23 اپریل کو فرائیڈے آ رہا ہے، ہم اس کو 2 دن آگے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو فیلنگس تھی نا، ان کو سارا کو سپورٹ کیا، اور جو ابتدائی جو بالکل سٹارٹ کے جو لیجسلیشنز تھے ان کے اندر وہ سارے پاپولر ڈیسیجنز لیے، جس سے نا وہ چیز بالکل تقویت حاصل ہو جائے کہ یہ ایک مسلمانوں کو دوبارہ سے خلافت جو ہے نا آزاد کر کے ملے گی اس کے ذریعے سے۔ ان میں سے ایک کیا تھا کہ پروڈکشن، سیل، یوز آف الکوہل کو بین کر دیا، اور جو یہ اس کو افینس میں جائے گا تو وہ اس کے لیے پنشمنٹ بھی ہوگی۔ اس سے اچانک وہ تصور آنا شروع ہو گیا کہ یہ ایک دینی جذبہ چل رہا ہے اس کے پیچھے، یہ واقعی ایک اسلام کے لیے جد و جہد ہے، جہاد ہے۔ جیسے تصویروں میں نظر آ رہے علماء کے ساتھ کھڑے ہوئے تھا تو دعائیں مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اور جب حاصل کر لیا تو نومبر 1922 کو انہوں نے کیا کر دیا، سلطنت ابالش۔ اب میں نے کہا تھا نا آپ کو 2 چیزیں سمجھائی تھیں کہ ریڈ فلیگ کا حصہ جو ہوتا تھا وہ سلطنت کو بلانگ کرتا تھا، گرین فلیگ جو تھا وہ بلانگ کرتا تھا خلافت کو۔ تو سلطنت جو ہے نا وہ اب خلیفہ اور سلطان وہ نہیں رہے، اب وہ خلیفہ ہیں، سلطان نہیں ہے۔ سلطان جو ہے وہ گرینڈ نیشنل اسمبلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ماڈرن تصور یہ والا آ گیا کہ بھئی جدید دور کے اندر ہم لوگ جا رہے ہیں، اب ایک شخص جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا کلی طور پہ کہ یہی سلطان ہے اور یہی خلیفہ ہے، تو لہٰذا یہ ہماری گرینڈ نیشنل اسمبلی ہے، یہ ہوگی، خلافت رہے گی، قائم رہے گی، خلیفہ ہمارے وہ ہیں، مقدم ہے ہمیں، لیکن یہ جو ہے نا سلطنت اب کنٹرول اس کے پاس، لیجسلیشن ملک کس طرح چلانا ہے وہ اب گرینڈ نیشنل اسمبلی کے پاس آ جائے گا۔ اور اسی طرح پھر میں نے بتایا تھا آپ کو 3 مارچ 1924 کو انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا جس کے تحت پہ جو خلافت ہے وہ ابالش ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو آٹومن ڈائنیسٹی تھی اس کو ایگزائل میں بھیج دیا تھا، جو میں کور کر چکا ہوں اس کے اندر۔ اور مارچ 1925 کو اگر کوئی خلافت کے حق میں کوئی موومنٹ اور بات، اور یہ میڈیا اس دور کا جو اخبار وغیرہ ہوتا تھا وہ بھی ہوگا نا، دیٹ ول بی کنسیڈرڈ کہ یہ بغاوت کر رہا ہے ٹرکی کے خلاف، اس کو یوں ٹریٹ کیا جائے گا۔ موومنٹ بالکل چلائی اسلام کے نام پہ، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، ساری تعریفیں اسلام کی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ شراب کو اجازت نہیں ہوگی کچھ۔ جب وہ حاصل کرتے گئے تو پہلے سلطنت ابالش کی، پھر اس کے بعد خلافت ابالش کی، آٹومن امپائر کو نکال دیا، اور میں نے پورا آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اس طرح سے خفیہ بیک ڈور سے نکالا تھا کہ کوئی پبلک پروٹیسٹ بھی نہ کر سکے۔ اور یہ بھی بات بتائی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ کہہ دیا اور ہو گیا، بہت پبلک ڈبیٹ ہوئی تھی اس کے اوپر، بہت پبلک ڈبیٹ ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ کمال نے اپنے آپ کو، اپنا سٹیچر، اپنی پرسنالٹی کو انفورس کرتے ہوئے اس چیز کو لازمی کیا کہ واقعی جو ہے نا یہ لیجسلیشن پاس ہو جائے۔ اور اب 1925 سے اس کے حق میں بات کہنا بھی ایک گناہ ہوگا، اس کے حق میں بات کہنا بھی ایک گناہ ہوگا۔ اور جو شروع میں جو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لگایا ہوا ہے پیچھے، اور داڑھی کا ایک بال بھی رکھا ہوا ہے، اور انقرہ کو ایک کیپٹل بنا دیا، اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اینڈ میں یہ کہہ دیا کہ 1928 کے اندر جو اس کا آفیشیلی ٹرکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا۔ اب یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹرکی از اے سیکولر اسٹیٹ ناؤ فرام 1928۔ یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے ٹرکی کا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہیرو بھی وہ اس اعتبار سے ہے، اس کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا جاتا۔ مصطفیٰ کمال نہ ہوتا تو یہ ٹرکی بھی نظر نہ آ رہا ہوتا جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہیگا صوفیہ کی مسجد دوبارہ بن گئی، اور یہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ جو آپ کو جو اس کی ڈویژنز بنی تھی، یہ کا آفیشیل میپ تھا اس دور میں جو بنایا گیا تھا، لیکن اب ایک سیکولر امیج کے ساتھ، ہم بہادر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم لڑنے والی قوم ہیں، ہم ترک ہیں، ہم اس طرح ہیں، ایک وہ نیشنلزم، اور وہ اس کو بھڑکائے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک انہوں نے ملک حاصل کر لیا۔
پھر مصطفیٰ کمال کی نا اب یہاں سے آتی ہیں اس کی ساری ہم کہہ سکتے ہیں جو اس کا جو سیکولر ایجنڈا تھا نا وہ اب انفولڈ ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ملک کو کہاں لے کے جا رہا ہے, کس ڈائریکشن کے اندر لے کے جا رہا ہے. ان میں سے ایک اقدام یہ تھا کہ 1928 کے اندر ہی ایک پکچر جو آپ کے سامنے 20 ستمبر 1928 کی شیئر کر رہا ہوں, اس کے اندر کیا ہے, اس نے الفابیٹس پرپوز کر لیے نئے. اب ہم وہ پرانا وہ جو دقیانوسی سٹائل ہوتا تھا, وہ جو جس میں عربی لکھی جاتی ہے, جس میں فارسی لکھی جاتی ہے اور ترکش زبان بھی اسی میں لکھی جاتی ہے, وہ ہم چھوڑ رہے ہیں. اور ٹرکش کے اوپر ویسے بھی اتنی, جو ٹرکش اپنی زبان تھی نا اس کے اوپر بھی اتنا اس کا غلبہ تھا کہ ہارڈلی 37%, ایک بک کے اندر مینشن ہے کہ ہارڈلی 37% جو ورڈز تھے اس کے وہ تھے جو کہ ایکچول جن کا اوریجن ٹرکش تھا. پھر آگے جا کے آئندہ آنے والے وقت کے اندر انہوں نے اس کی جو اپنی جو آئین تھا اس کو بھی چینج کیا, لینگویج چینج کی اور فلانے کے اندر کیا. تو اس طرح سے اس قوم کو بالکل کٹ آف کر دیا تھا بنیاد اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ. پھر 1934 کے اندر سر نیم لا آیا کہ اب وہ جو ایک نام ہوتا تھا نا, اب ہم بھی دیکھیں اس مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں. اب سب اپنے ناموں کے بارے میں تصور کر کے دیکھیں. ہم فارم فل کر رہے تھے انگریزی کا, فرسٹ نیم, مڈل نیم, لاسٹ نیم. یار کیا مصیبت ہے یہ. اب جس کے نام میں 4 نام آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ وہ آ رہا ہے کہ سید نیم آ گیا, محمد فلانا یہ کر کے اینڈ میں سم تھنگ کر کے ذات آ گئی, اور پھر کسی اور کا کوئی اور نام آ گیا. کسی کا نام ایک ہوتا ہے, کسی کا نام 2 ہوتے ہیں. ہم کدھر ڈالیں اس کو؟ ہمارا یہ کلچر ہی نہیں ہے. یہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. ہمارا کلچر یہ ہے ہی نہیں یہ والا جس کے اوپر ہمیں ٹھوسا جا رہا ہوتا ہے, اور ہم ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں. اب سر نیم لا کے اندر کیا ہوگا کہ سب لوگ جتنے بھی ہیں نا دنیا کے ٹرکش امپائر کے اندر, وہ اپنا ایک سر نیم اختیار کریں. اب لوگوں نے مختلف نام اڈاپٹ کرنے شروع کر لیے. فیملی نیم سرکل اور یہ چیزیں جو تھیں تو تھی نہیں, پہلے چل ہی نہیں رہی تھی. سے میں نے آپ کو کلچر کی بات بتائی تھی. تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر کیا ہوا کہ اب سب نے اپنا نام تجویز کرنا شروع کر دیا. یہ آپ کے سامنے جو آئی ڈی کارڈ کی تصویر ہے مصطفیٰ کمال کی اپنی, اور اس نے کیا کر لیا تھا کہ اس نے اپنے لیے جو نام اس کی جو پارلیمنٹ گرینڈ نیشنل اسمبلی تھی, اس نے نومبر 1934 میں نا اس کو بسٹو کیا, اس کو ٹائٹل دیا اتا ترک کا, فادر آف دا ٹرکس. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک کنفیوز تصور ہے. اب ترک قومیں تو دنیا میں کون کون سے ممالک میں چھائی ہوئی ہیں؟ سینٹرل ایشیا کے کتنے ممالک ہیں جہاں پہ ترک قومیں ہیں یہ. اور اسی دوران کے اندر اس نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو نا عرب اور پرشین بیک گراؤنڈ سے ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہا کہ ایک نیا ورڈ لوگوں نے نکالا کہ اپنی پرانی ٹرکش لینگویج میں, نیا ورڈ نہیں لیکن نیا اس ورڈ کی یوٹیلائزیشن نکالی انہوں نے, کمال ہی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. اب ایک ہے اردو والا یا عربی والا کمال, یہ ہے کمال جس کے اندر KAM اور A کے آگے وہ جو سائن بنا ہوا ہے. یہ ٹرکش لینگویج کا مطلب ہوتا ہے, ٹرکش لینگویج کا ورڈ ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے فورٹیفیکیشن. ایک قلعہ, ایک بہت ایک محفوظ جگہ جو ہوتی ہے, یہ ایک محفوظ وہ. تو اس نے اپنے آپ کو نام کو بھی ریپلیس کر دیا اس سے, اب میں وہ نہیں ہوں, اب وہ والا کمال نہیں ہوں میں, اب یہ والا میں کمال ہوں. کیونکہ یہاں سے نا 1934 آنورڈز, یہ آخری زندگی کے اس نے اپنے 4 سال جو ہے نا اس نے مصطفیٰ کا نام استعمال کرنا پسند نہیں کیا کہ یہ عرب کلچر ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, چنے ہوئے. تو اس کو بھی اس نے نا ڈاکیومنٹس میں لکھنا نہیں چاہا, پسند نہیں کیا اسے. اذان جو ہوگی نا, اقامت جو ہوگی, اور جو تکبیر پڑھی جاتی ہے نماز کے دوران, یہ ٹرکش لینگویج میں ہوگی. اذان, اقامت اور جو تکبیر پڑھی جاتی ہے نماز کے دوران, جتنے بھی موقعوں پہ پڑھی جاتی ہے, یہ سب کچھ ٹرکش کے اندر ہوگا. باقاعدہ اس کی ٹرکش کی جو ہے نا وہ اس کی ٹرانسلیشن کروائی گئی, اور ظلم اور کی انتہا یہ کر دی کہ اللہ کا نام ریپلیس کر دیا. اور اللہ کا نام کس سے ریپلیس کیا؟ تینری سے. اچھا, یہ کون سا لفظ ہے؟ فوکس اپنا کریں آپ ایرتل ڈرامے کے اوپر. ایرتل ڈرامے کے اندر خاص طور پہ جو سیکنڈ سیزن میں جہاں سے منگولز آتے ہیں, منگول کس خدا کا نام لے رہے ہوتے ہیں؟ ٹینگری نام لے رہے ہوتے ہیں بار بار. ہیونلی فادر جس کو جو ان کا تصور ہے بولا, یہ وہ مذہب تھا. کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات ایکسپلین کر چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو 3 قومیں ہیں نا, تاتاری, ترک, منگول, یہ سارے کے سارے وہ سٹیپس کے علاقے, میدانی علاقوں کے رہنے والی قومیں تھیں.
اور یہ الگ الگ ان کی آئیڈینٹیٹیز تھیں، لیکن ان کا کلچر اور سب کچھ ہے نا بہت قریبی رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ پورے ڈرامے کے اندر یہ اپنے خیمے دکھاتے رہے ہیں، خانہ بدوش ہیں، خیمے دکھاتے ہیں. جب سیزن 4 کے اندر دکھاتے ہیں کہ وہ اوگے خان سے ملنے جاتا ہے ارطغرل، تو اس کا بھی تو خیمہ اسی قسم کا ہی تھا، وہی کلچر دکھایا تھا، اسی قسم کا کھانا اسی طرح کھا رہے ہیں. یہ کلچرز بہت قریب کے تھے. یہ تو یہ وہ والا مذہب تھا. یہ مذہب ہے کیا؟ یہ ٹینگریزم یا ٹینگری جو ہے یہ اس گاڈ کی عبادت کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جب وہ مر جاتا ہے یا اس کو جب وہ جہنم کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ، تو اس کے لیے ان کے ہاں جو وہ الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ اکمک کہتے ہیں، وہ جنت کو لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمنگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہیون کے لیے. مووی کے اندر یہ ورڈز آتے ہیں، ہیونلی فادر، گاڈلی فادر. پھر ان کے وہ جو ہوتے ہیں جو ان کے روحانی بندے بنے ہوئے تھے، شامزم جو تھا وہ جس کو وہ بجا رہا ہے اور اس کو وہ اپنے سر کے اوپر کبھی وہ خون کا وہ ڈال رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ ان کے جو وہ بنے ہوئے تھے. یہ وہ سارے اس ریلیجن کے آئیکونز ہیں. وہ ریلیجن کا جو اس میں خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ انہوں نے اللہ سے ریپلیس کر دیا کہ نہیں، ہمارا اولڈ ٹرکش کلچر تو وہ تھا. اس قدر بڑی زیادتی، اس قدر بڑا ظلم کیا. مدارس جو تھے وہ 1924 سے ان کو بند کرنا شروع کر دیا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک بات انڈرسٹینڈ کریں، 1924 میں مدارس بند ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دم سے پورے ترکی میں مدارس بند ہو گئے. ہماری گورنمنٹ کیا اعلان کرتی ہے، پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو لیگل پیپرز کے اندر 1924 میں ہو گیا، اور اس کا بڑے بڑے شہروں کے اندر اس کا نزلہ اترا سارا. بڑے بڑے شہروں کے اندر کریک ڈاؤنز ہو گئے یا بند ہو گئے اور یہ ہو گیا. ہاں جو رورل ایریاز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ وہ جدوجہد جاری رہی، ادھر وہ لوگ اپنے اس کے اوپر جاری رہے. ایسا نہیں ہوا کہ اگر اذان ہے تو اذان ایک دم سے جو ہے نا ساری سوئچ ہو گئی. اس کے اوپر بہت ریوولٹس ہوئے تھے، اتنے ریوولٹ ہوئے تھے. اور مدارس تو 1924 میں ہو گئے. 1925 سے انہوں نے جو ان کے ہاں جو صوفیزم کا رائج ہے نا بہت زیادہ، سارا جو کلچر تھا نا اس کو بھی انہوں نے ختم کرنے کے لیے کوشش کی. 1925 سے اس کے اوپر کریک ڈاؤن جو تھا وہ انہوں نے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس کے اندر جس طرح یہ آپ کو میں نے آخری والا ریفرنس دیکھیں اس کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے نا اسلام کے لیے ان کے اخباروں کے اندر نا اکثر جو لفظ آنا شروع ہو گیا، جب بھی اسلام لکھتے تھے نا آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے عرب ریلیجن، کہ یہ عربوں کا ریلیجن تھا. یہ کہ جو ٹرکش قرآن تھا نا وہ بھی نکالا گیا تھا. اور ٹرکش قرآن جو ہے نا یہ جو سلطان محمد یہ فاتح مسجد ہے جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اذان کے لیے ایزان لکھتے ہیں وہ لفظ، تو وہاں پہ جو اذان دی جا رہی ہے وہاں پہ ٹرکش قرآن بھی ہے. اب قرآن پورا کا پورا جو ہے نا وہ ٹرکش کے اندر، وہ چاہ یہ رہا تھا کہ لینگویج سے بالکل کٹ آف ہو کے رہ جائیں اور اس کو انفورس کرنا شروع کر دیا. اب مارکیٹ کے اندر نا عربی قرآن نظر نہ آئے، ابھی ٹرکش قرآن نظر آنے شروع ہو جائے. قرآن کو نہیں ختم کیا اس طرح سے، لیکن ٹرکش قرآن وہ قرآن ہوگا، وہ قرآن ہوگا، وہ والا جو ٹرکش جو ہوگا اس کو ہم قرآن تو نہیں کہیں گے، اس کی تلاوت کا ثواب ہوگا. عربی کی ایک تاثیر ہوتی ہے نہ بھی اگر سمجھ لگ رہی ہو نا کہ یہ تلاوت میں بھی کیا بات ہو رہی تھی نا، تو اس کے ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس کے اندر. پلے ہو رہا، اچھی آواز میں سنا جا رہا ہو اور پلے ہو رہا ہو نا تو دل چاہتا ہے سنتا رہے بندہ، اس کو سنتا رہے، کہ اس کا ایک تسکین مل رہی ہوتی ہے. وہ تسکین ملے گی اگر آپ صرف ترجمہ سنتے جا رہے ہو ترجمہ. تو اس چیز سے بالکل سے کہتے ہیں نا ہم کٹ آف کرتے گئے. پھر اس کے بعد جو پردہ تھا اس کے اوپر ڈائریکٹ کراس نہیں لگایا. یہ جو حجاب والا سارا ایشو ہے نا یہ 1980s کے اندر آیا تھا. 1980s کے اندر یونیورسٹی کے اندر حجاب الاؤڈ نہیں ہوگا، اسکولز کے اندر حجاب الاؤڈ نہیں ہوگا، ہیڈ کورنگ، اور جو پبلک آفیسز ہیں ان کے اندر حجاب الاؤڈ نہیں ہوگا، وہاں پہ اس کی بالکل ڈسکریج کیا جائے گا. لیکن یہ تب عثمان کمال کے دور میں نا اس کے اوپر یہ لا نہیں بنا تھا کہ یہ بین ہے، الاؤڈ ہی نہیں ہے. لیکن ویل کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، پردے کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ نہیں پردہ نہیں کرنا آپ نے، اور اس کو ایکسپلیسٹلی فوربڈ تو نہیں کیا، لیکن اس کو ایک ماحول ایسا بنایا گیا کہ یہ جنم اس کو پش بیک کرتے رہیں. جو سمبل بن چکا تھا ترکوں کا جو اس دور کے اندر، جو آپ کو یہ جو سلطان عبدالحمید والی جو ڈرامہ ہے اس کے اندر بھی نظر آئے گا، اور اس دور کی جتنے بھی تصویریں ہیں، جس طرح میں آپ کے سامنے قائد اعظم کی تصویر شیئر کی ہے، علامہ اقبال کی شیئر کی بھی ہے، تو ان کی جو ترکی ٹوپی ہوتی تھی، فیض جس کا نام ہوتا تھا، جو لال رنگ کی ٹوپی اس کے اوپر وہ لگا ہوا ہوتا تھا، یہ آلدو یہ تو انٹروڈیوس ہوا تھا 19 سینچری کے اندر، لیکن وہ ایک سمبل بن گیا تھا ایک اسلامک اس کا، کہ یہ جو مسلمان یہ پہنتے ہیں ٹوپی. اور کہاں ٹرکی ادھر ہے، آٹومن امپائر ادھر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی، جیسا میں آپ کے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے اپنے جو لیڈرز ہیں وہ ان کی تصویریں موجود ہیں ان کے ساتھ.
علامہ اقبال کی جو میں نے تصویر شیئر کی ہے یہ تو وہ ہے جب وہ مسجد کرتبہ گئے تھے اسپین کے اندر، یعنی انہوں نے وہاں پہ بھی پرائڈ فیل کیا تھا اس کو۔ قائد اعظم جو تھے جناح محمد علی جناح، ان کی یہ جوانی کی تصویر آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک اور تصویر بھی ہے جو بعد میں تھی جب وہ آٹومن امپائر بن چکا ہے اور وہاں پہ بین ہو چکی ہے ٹوپی ان کے، انہوں نے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور محمد علی جناح اور انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی والی بھی۔ تو یہ اس سمبل تھا نا، اس کے اوپر پابندی، بالکل آؤٹ لا اس کو کر دیا۔ ہیٹ پہنی ہے اب آپ نے، یورپین ہیٹ جو ہوتی ہے نا وہ پہنی جائے گی۔ یورپین لباس، یورپین کلچر، ان چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، اور یہ جو سمبلز تھے جتنے بھی آٹومن امپائر اس کے، ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ چیزیں انٹروڈیوس کرنی شروع کر دیں کہ ترک ایک عظیم قوم تھی تاریخ میں، بس وہ سلطنت عثمانیہ جو ہے نا یہ ایک بہت ہی دھکیانوسی آ گئے تھے ہمارے اوپر، انہوں نے ہمارے کلچر سے بگاڑ کے رکھ دیا، ورنہ ادروائز ہم ایک عظیم قوم تھے۔ کیونکہ نیشنلزم بھی اس پہ آتی ہے نا، ہماری قوم، ہماری نسل سب سے بہترین نسل ہے، ہم بہتر ترقی کر کے آگے پہنچے ہیں۔ ڈارونزم سے جو وہ لینا چاہ رہا تھا نا اپنے لیے چیزیں، اس میں اس نے پرسنل انوالو ہوا، خود پرسنلی، حالانکہ وہ ایک فوجی بیک گراؤنڈ کا تھا وہ، اور اس معنوں میں نا بہت انٹلیکچولی بریلینٹ نہیں تھا یہ بندہ، اور وہ اس کے بہت سارے تصورات میں نظر آتی ہیں باتیں، لیکن اس کو کہیں سے کوئی بھنک بھی نظر آتی تھی نا، اس نے ایک پریمیم رکھا کہ جو اس کے اوپر کوئی تاریخ میں کئی ثبوت، بایولوجیکل ثبوت، ہسٹوریکل ثبوت کوئی لے کے آ سکے نا جسے ثابت ہو کہ ترک نسل ایک بہتر نسل ہے، تو اس کے لیے پرائزز ہیں، اس کے لیے کمپٹیشنز ہوں گے اس کے لیے۔ اسکولوں کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر اس نے چیزوں کو چینج کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ ہاں ہم لوگ ایوالو ہوئے تھے اور ہم لوگ مچھلیاں سے، اور جو ایوولوشن کا پروسیس ہے ہم اس کے اوپر سے ہم لوگ ہو کے آئے تھے۔ ہیگیا صوفیہ جو ہے اس کو 1931 کی میں پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں باجماعت، اس میں بھی نماز ہو رہی ہے۔ 1934 نے مصطفیٰ کمال نے کیا کر دیا کہ اس بلڈنگ کو سیکولرائز کر دیا جائے، اور پھر 1935 کے اندر سیکولرائز کر لیا، یعنی کہ اب مسجد کا ٹائٹل ختم ہے۔ تو یہ خود آلموسٹ ایک سال نا، یہ اب مسجد بھی نہیں ہے یہ، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے ابھی فی الحال، اور پھر ایک سال کے بعد اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا ایسے کہ اب یہ میوزیم ہوگا۔ 1925 کے اندر گریگورین کیلنڈر، جس کو ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، اصل میں یہ عیسوی کیلنڈر نہیں ہے، گریگورین کیلنڈر اس کا صحیح نام ہے، کیونکہ یہ تقریباً 400-500 سال پہلے سائنٹیفک کریکشنز کے بعد جو عیسوی کیلنڈر تھا نا اس میں کچھ چینجز کر کے تو گریگورین کیلنڈر جو ہے یہ مشہور ہوا تھا یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پبلک ہالیڈے جو ہوتی ہے، ویکلی ہالیڈے، وہ فرائیڈے سے شفٹ کر دی تھی 1935 میں سنڈے کو۔ گریگورین کیلنڈر جو تھا اس نے ریپلیس کیا تھا دو پرانے کیلنڈرز کو، ایک تو ہوتا ہے ہمارا مسلمانوں کا جو ہجری کیلنڈر ہوتا ہے اس کو، اور ایک اور کیلنڈر ہوتا تھا سلطنت عثمانیہ کے اندر، اس کو وہ رومی کیلنڈر کہتے تھے، مولانا روم کے نام کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہوئے، جن کا مزار کونیا میں ہے۔ تو وہ ایک ہائیبرڈ کیلنڈر ہوتا تھا یہ والا، کہ سال اس کا لیا جا رہا ہے اور مہینے اس کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ وہ انٹرنیشنلی ہم ایک لے کے چل سکیں۔ وہ بھی ریپلیس ہو گیا، ہجری کیلنڈر جو تھا وہ بھی ریپلیس ہو گیا۔ پھر اگلی ریپلیسمنٹ کیا ہوئی کہ جو ویسٹرن ٹائم ہوتا ہے، ویسٹ کے حساب سے ٹائم کتنے بجے شروع ہوتا ہے، اگلے تاریخ کب ہوتی ہے؟ رات 12 بجے، سردی ہو گرمی ہو جو مرضی ہے، رات 12 بجے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ 23:59، اگلا کیا ہوتا ہے 00:00، یہ نیا دن شروع ہو گیا اگلا۔ اس سے پہلے تک 1935 سے اس ٹائم کو چینج کرنے سے پہلے 1925 میں کیلنڈر چینج ہوا تھا، اور 1935 میں فرائیڈے سنڈے شفٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے تک یہاں پر سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی تاریخ چینج ہوتی تھی، جو اصل ٹائم ہے اذانی ٹائم اسے وہ کہا کرتے تھے، ای سے لکھتے ہیں اذان، اذانی ٹائم کہتے ہیں۔ تو اذانی ٹائم کیا ہوتا تھا؟ مغرب جو ہے ابھی بھی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم چاند دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند نظر آ گیا، اب رمضان ہے، ابھی رمضان شروع ہو گیا ہے، تو تراویح پڑھنی پڑے گی ہمیں۔ اسلام کے اعتبار سے پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، مغرب کے حساب سے چینج ہوتی ہے۔ یہ بھی شفٹ ہو گیا کہ اب تاریخ جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رومی کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر تھا اس کے اندر تاریخ جو ہے نا وہ شام کو چینج ہو جاتی تھی، اب رات 12 بجے کے اوپر وہ اس کو لے کے آگے شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر 1923 کے اندر شروع میں، بالکل شروع میں نا، جو اسلام کے اندر جو مجسمے بنانے کے اوپر، اسکلپچرز بنانے کے اوپر جو ایک رائے ہے نا، وہ قانون کے ذریعے اس کو آبسلیٹ قرار دے دیا گیا کہ نہیں، مجسمے بنانا، اسکلپچرز بنانا، یہ جو ہے نا یہ بالکل لافل ہے، یہ یعنی کہ آٹومن امپائر کے اندر یہ ان لافل تھا،
سلطنت عثمانیہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی. اس نے کہہ دیا کہ نہیں اس کی اجازت ہے اور مجسمے بنائے جائیں. اور 1924 سے جو سٹیمپس ہوتی تھیں اس کے اوپر اس کی تصویریں آنی شروع ہو گئیں. جو اب تو خیر سٹیمپ کا زمانہ ہی ختم ہو گیا, یوز ہی نہیں ہوتا, آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ اب کتنے روپے کا سٹیمپ ملتا ہے یہ. لیکن بہرحال سٹیمپس کے اوپر اس کی تصویریں آنی شروع ہو گئی. 1927 سے بینک نوٹس جو تھے ان کے اوپر اس کی تصویر آنی شروع ہو گئی. تو یہ لا جو ہے اس نے جو پاس کروایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی آپ کے سامنے تصویر شیئر ہو رہی ہے یہ, جس طرح ٹوپ کپی پیلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تبرکات, کرتا پڑا ہوا ہے, تلوار پڑی ہوئی ہے صحابہ کی ہے, داؤد علیہ السلام کی تلوار پڑی ہوئی ہے, ابراہیم علیہ السلام کا پیالہ پڑا ہوا ہے, یوسف علیہ السلام کا امامہ پڑا ہوا ہے. تصویریں اس کی میں نے چند دکھائی تھیں آپ کو پچھلے والی جو تھی اس کے اندر. اور اس کے علاوہ آپ وسلم کے داڑھی کے بال ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قمیض پڑی ہوئی ہے, کرتا پڑا ہوا ہے ادھر. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیزیں پڑی ہیں, حضرت علی کی, حضرت عثمان, حضرت عمر, ان کی تلواریں ہیں. اسی طرح ہی عطا ترک کی انہوں نے مختلف میوزیمز کے اندر اس کی چیزیں رکھنی شروع کر دیں. یہ اس کا کوٹ ہے, یہ اس کا ڈریس ہے, یہ اس کے جوتے ہیں. یہ ایک اعتبار سے ہم نے بھی رکھی ہوئی ہیں قائد اعظم کی, ایک اعتبار سے ہم نے بھی علامہ اقبال کی رکھی ہوئی ہیں. لیکن وہ میں آگے جا کے فرق بتاتا ہوں کہ کہاں فرق آتا ہے. تو وہ تو پوری دنیا بناتی ہے ایک اپنے ہسٹری کو پرزرو کرنے کے. لیکن یہاں پہ کیا تھا, اس چیز میں کیا تھا, اس کی سپیچز, اس کے اسپاٹس کے جہاں پہ اس نے ٹریول کیا تھا اور یہ ہوا تھا, یہ بننا شروع ہو گئے تھے پلیسز آف شرائنز, پلیسز آف ہولی ریلکس. ٹوپ کپی پیلس میں نا ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا مبارک ہوتا تھا, تو ہولی میٹل سے وہ کہتے ہیں, وہ ہمیشہ کھولا جاتا تھا اور ہمیشہ سلطان جا کے کیا کرتا تھا. جب وہ نئے پیلس میں, ڈومچی پیلس میں چلے بھی گئے تھے, تب بھی سال میں ایک دفعہ کم از کم سلطان نے ٹوپ کپی آنا ہوتا تھا اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو تھا جس کو سب سے زیادہ سنبھالا ہوا ہے اس کو کھولتے ضرور تھے. لیکن یہ اب ریپلیس کرنا شروع ہو گئے تھے. ہولی ریلکس یہ ہیں عطا ترک کے, فادر آف دا ٹرک ہے نا, یہ اس کی چیزیں ہولی ریلکس ہیں. یہاں سے انسپریشن لینی ہے, یہاں سے جو ہے نا آپ نے وہ بلیسنگز لینی ہے ان چیزوں سے جا کے, اور وہ اس کو اس نے ریپلیس کر دیا. ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کسی کے نزدیک بھی کہ کوئی یہ سمجھے کہ کوئی اقبال یا قائد اعظم یا وہ جو ہے کوئی, ورنہ کہ ہم اس کو کوئی دینی چیز سمجھنا شروع ہو جائیں, ریلیجس چیز سمجھنا شروع ہو جائیں. By the time of his death, Mustafa Kamal had unintentionally, though not accidentally, become the revered founder of a new religion, Kamalism. ایک مذہب بنا کے رکھ دیا تھا اس کو, کمالزم. اور اس کے سامنے جب وہ چیزیں بنتی بھی جا رہی تھی نا, تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو کہا کہ نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا. He let it happen that way. اور نیچے اسی بک کا ریفرنس 181 کیا لکھا ہوا ہے, The final goal was for every Turk to stand up and proudly declare, my Turkishness is my religion. یہی میرا مذہب ہے, یہ میرا ترکی ہونا ہی میرا مذہب ہے. پیج 193 پہ ایک اور بک کا حوالہ لکھا ہوا ہے, ان اے بک ٹائٹل کمالزم, یہ 1936 میں پبلش ہوئی تھی. یعنی کہ ابھی مصطفیٰ کمال 1938 میں فوت ہوا تھا, تو 1936 میں 2 سال پہلے اس کی زندگی میں کمالزم کے بارے میں کیا کہا گیا تھا, A religion for living, جو زندہ ہے نا ان کے لیے یہ مذہب ہے. یہ نہیں کہ جو مر چکے ہیں ان کے لیے یا بس یہ تلاوت کر لو اس کی تو اس کو فائدہ ہو جائے گا, ثواب ہو جائے گا. نا, یہ تو رہنمائی ہے, یہ ہدایت ہے زندوں کے لیے. وہ علاقہ, وہ سلطنت جہاں پہ اسلام کا خلافت کا پرچم لہرایا کرتا تھا, اسلام وہاں سے بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. جس طرح پانی گر جاتا ہے نا ایک جگہ سرفیس کے اوپر, اب وہ ڈکے, وہ ایویپوریٹ ہو کے ختم ہوتا جا رہا ہے, اور بعد میں صرف ایک اس کا نشان سے رہ جائے گا کہ ہاں یہاں پہ کوئی پانی تھا جس کا یہ داغ رہ گیا صرف, ادروائز پانی اب یہاں پہ موجود نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم یا ایک فتنے جب اٹھتا ہے تو اس کو کسی اور سے بیلنس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس قانون کے تحت اس جو وہ تھا, وہ ایک رول پلے ہوا تھا جب رشیا کے اندر یہ انقلاب آ گیا تھا کمیونزم کا. تو جو مصطفیٰ کمال جو ہے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کمیونزم کو اڈاپٹ کرے, نہ وہ کرنا چاہ رہا تھا, نہ اس کی جو ٹیم تھی وہ کرنا چاہ رہی تھی, لیکن وہ اس کو نو نہیں کہہ سکتے, نو نہیں کہہ سکتے. جب وہ ڈائریکٹ ان کے بارڈر پہ آ گئے ہیں, نو نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو سوویت یونین کا فتنہ اور جو کمیونزم کا فتنہ تھا نا,
یہ ایک بلیسنگ بنا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ترکی کے اندر. ترکی کے جو مصطفیٰ کمال کی جو پیس تھی نا اور اس کے جو فالوورز تھے ان کی پیس تھی, وہ تو چاہتے تو وہ بھی دین کو ختم کر دیتے. پھر ایونچولی مصطفیٰ کمال کی ڈیتھ ہوتی ہے 1938 کے اندر. یہ ایک نیوز پیپر کا کلپ ہے جس کے اندر اس کی ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ ہے, اور یہ مرتا ہے نومبر 10 1938 کو 9:05 صبح. تو ابھی جس طرح آپ نے خبروں میں اگر کوئی فالو کرتا ہے ٹرکش نیوز کو, تو اس سال بھی ہوا ہے کہ اسی طرح ہی 10 نومبر کو 2020 اس کے اندر 9:05 پہ نا یہ لوگ 1-2 منٹ کا سائلنس کرتے ہیں. پوری قوم نے خاموشی اختیار کری ہے, بادب کھڑا ہونا ہوتا ہے اور اس طرح کر کے. تو وہ جو ایک کمالزم کا جو وہ کیا کہتے ہیں باقیات ہے نا, وہ اس طرح سے بھی چل رہی ہیں. ڈیتھ ہوئی کس طرح تھی اس کی, یہ دیکھیں جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, جس طرح جو ہماری NDU ایسا ٹرکش NDU ہے, ظاہر بات ہے یہ فوجی وہ بھی تو تھا, کمانڈر بھی تو تھا, تو اس لیے اس پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کیا کتنے ڈائٹ ڈیو ٹو لیور سیروسس. لیور سیروسس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور اوپر والی جو انسائکلوپیڈیا کا جو میں نے پیج ڈالا ہوا ہے اس کی وجہ کیا بنی, اس کا فیوریٹ ڈرنک بن گیا تھا رکی, RAKI. یہ ٹرکش شراب ہوتی ہے, یہ وہ جو وائٹ کلر کی ہوتی ہے, دودھ جیسا رنگ ہوتا ہے اس کا, اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتا ہے, جس طرح پھر لسی کا رنگ بن جاتا ہے نا اس جیسا ہوتا ہے, ٹرکش شراب ہوتی ہے. تو یہ ان کی دیکھیں انسائکلوپیڈیا کے اندر اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی آخری سالوں کے اندر نا اس کی یہ بیسٹ جو ٹائم گزر گیا تھا اس کا وہ یہ ہوتا تھا کہ لیٹ نائٹ شراب کی محفلیں ہوتی تھیں اور وہ مختلف موضوعات کے اوپر نا ڈسکشنز کیا کرتے تھے. وہی اس کی ڈیتھ کا سبب بنا. 1938 میں لیور سیروسس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیٹ 50s کی ایج کے اندر اس کی.